کہ میں مد میں پی رہا ہوں، میں نے اپنے مد اور یہ سا ہے، اس سا کو میں نے ہاتھوں سے پکڑا تو یہ میرے کملی والے کا برتن، یہ آل رسول کا برتن اور پیمانہ، یہ اولیاء کا برتن پیمانہ۔ اس میں ایک بات یاد آئی، پہلے ایک واقعہ سن لیں پھر اب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلے ایک واقعہ سن لیں پھر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ واقعہ یہ ہے، صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آخری صحابہ میں سے ہیں۔ جب ان کا وصال کا وقت آیا فرمانے لگے میرا جنازہ ایک ہستی پڑھائے، وہ ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، جو تعبیر کے بھی امام، ولایت کے بھی امام، تابعی تھے بہت بڑے، اور اللہ کے ولیوں کے ولی تھے، اور بہت مالدار تھے اور بہت بڑے تاجر تھے زیتون کے تیل کے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو قید میں ہیں، جیل میں ہیں، بس میری تو وصیت یہی ہے۔ وصیت کی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اب پریشان، وقت کے قاضی کو جا کے عرض کیا کہ اگر آپ انہیں تھوڑی سی فرصت دے دیں، آپ کے حکم ہوگا کہ قیدی کو چھوڑ دیں اور وہ اللہ کے حبیب کملی والے کے صحابی کا جنازہ پڑھا دے۔ تو انہوں نے اپنے قانون میں رخصت دی اور انہیں چھوڑا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے پھر جیل میں۔ ایک طرف میں کہتا ہوں اللہ کے ولی تھے، ولایت کے امام تھے، تعبیر کے امام تھے، ایک طرف میں کہہ رہا ہوں وہ جیل میں تھے۔ جیل میں گئے کیوں؟ اب یہ واقعہ سن لیجئے۔ ان کے پاس 100-200 اونٹوں کا قافلہ آیا جس پہ زیتون کی مشکیزیں اور چمڑے کے بنے ہوئے کپے ہوتے تھے، برتن، اس میں مشکیزوں میں زیتون کا تیل تھا۔ بہت بڑے تاجر تھے، بل کے تھوک کے آیا تو ایک برتن میں سے چوہا مرا ہوا نکلا، ایک برتن میں سے مرا ہوا چوہا نکلا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ایک برتن میں سے مرا ہوا گلا ہوا چوہا نکلا ہے، اس کو پھینک دیں؟ فرمایا نہیں، سب کو پھینکو۔ سب کو کیسے پھینکے؟ فرمایا جو یہ شام سے، ملک شام سے زیتون آیا ہے، ملک شام سے، اور بغداد آیا ہے، اب یہ جس بڑے برتن میں پڑا تھا، وہاں بڑے بڑے چمڑے کے برتن ہوتے تھے، بڑے بڑے ٹینکر جسے میں کہہ دوں، جس ٹینکر میں تھا اب کیا پتا یہ چوہا اس ٹینکر میں تھا یا اس برتن میں تھا۔ اگر تو ٹینکر میں تھا تو سارا ناپاک، اگر برتن میں تھا تو یہ ناپاک، لہذا معاملہ ہو گیا شک میں، لہذا شک سے مراد سب کو گرا دیا۔ اب سب کو گرا دیا۔ تاجر آئے پیسے لینے کے لیے، بابا جی آپ نے مال لیا تھا کہ مال دو، بیچ کے پیسے دے دوں گا، اور ہر دفعہ ایسے کرتے تھے۔ انہیں کہا میرا مال تو سارا ضائع ہو گیا۔ انہیں کہا ضائع ہو گیا، ہم کیا کریں؟ وہ قاضی کے پاس گئے، قاضی بھی جانتا تھا کہ انہوں نے ایسے کیا، پر قاضی کہنے لگا کیا کروں، میری کرسی کا اس وقت حکم یہی ہے کہ حال کے امر کے مطابق فیصلہ کرو، آپ پیسے دے دیں۔ انہیں کہا پیسے نہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑی، انہوں نے کہا یاد کری مات۔ اب یہ واقعہ آپ کو سن لیا، اتنے بڑے تاجر تھے، اس دور کے کروڑ پتی ارب پتی تاجر تھے، اور زیتون کے اتنے بڑے تاجر بنے کیسے کہ میں پانی پی رہا ہوں مد میں، چھوٹے برتن کو مد کہتے ہیں، میرے کملی والے کا یہ برتن ہے، بڑے کو سا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے تجارت مد اور سا سے شروع کی تھی، اتنا زیتون ہوتا تھا، سمجھے؟ میں نے جو تجارت شروع کی، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، علم کے امام، ولایت کے امام، تعبیر کے امام، حدیث کے اور درویشی کے، پر تجارت میں بھی بہت اونچا مقام تھا، بڑے تاجر تھے۔ میں نے مد اور سا، ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے میرے اندر خیال آیا کہ میرے اللہ کے حبیب نے اس مد اور سا کو دعا دی ہے، یا اللہ میرے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ فرمایا کیوں نہ میں اپنی تجارت برکت سے شروع کروں۔ میں نے مد اور سا کو زیتون سے بھرا اور زیتون بیچ دیا، مد اور سا رہنے دیا، پھر بھرتا تھا، کوئی آنے کا کوئی دو آنے کا، آنا دو آنا میں کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، ظاہر اتنا تھوڑا زیتون ہوگا تو روپے پیسے والا ہی کہاں آئے گا، آنے دو آنے کا زیتون بیچتے بیچتے ان برکتوں کی دعاؤں کی برکت یہ بنی میرے ساتھ کہ یہ اللہ نے ان کی برکتوں کی برکت کی وجہ سے، برکتوں کی برکت کی وجہ سے، جو میرے کملی والے نے دعا دی تھی مد اور سا کو، ان برکتوں کی برکت کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا کہ آج 100 اور 200 اونٹوں کے قافلے ہیں اور میرا زیتون کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ قیامت تک اس برتن کے لیے میرے کملی والے نے دعا فرمائی ہے، اس میں کھانا، اس میں پینا، اس میں سالن، اس میں ڈش، اس میں چاول، اس میں کسٹرڈ، اس میں دودھ، اس میں دہی، اس میں چائے، پتہ نہیں کیا کچھ،